بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے کچھ مسائل سبق نمبر 2 میں ہم نے امامت سے متعلق پڑھے تھے، تلاوت سے متعلق پڑھے تھے۔ اس کے بعد اب مزید کچھ مسائل جماعت سے متعلق بھی سماعت کر لیں۔ ایک تو یہ کہ بس اوقات کچھ حافظ صاحبان وہ اللہ اکبر کی جگہ پر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، یعنی با کے بعد الف پیدا کر دیتے ہیں، تو بھئی اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تکبیریں جتنی بھی ہیں وہ سب سادہ انداز میں کہی جائیں، تکبیروں میں خواہ مخواہ تکلفات اختیار نہ کیے جائیں، تو اللہ اکبر کہنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ تراویح یہ عشاء کی نماز کے تابع ہے، عشاء کی ادائیگی کے بغیر عشاء کی نماز پڑھی نہیں ہے اور تراویح شروع کر دی تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز ہی نہیں پڑھی یا عشاء کی نماز پڑھی تو ہے لیکن بے دھیانی میں وہ بے وضو پڑھ لی تھی تو وہ بھی گویا نہیں ہوئی نا، اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر تراویح پڑھائی تو یہ تراویح ادا نہیں ہوگی، اس تراویح کا اعادہ ضروری ہے۔ تو اس لیے یہ پہلے عشاء کی نماز ہے، بعد میں تراویح ہے۔ اور اگر حافظ صاحب نے جماعت کے ساتھ عشاء کی نماز نہیں پڑھی، مطلب کہ پڑھ تو لی ہے لیکن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی اور تراویح کی امامت کروا رہا ہے تو تراویح ہو جائے گی، لیکن جماعت کو چھوڑنا بہرحال وہ اپنی جگہ پر بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اور نیت سے متعلق بھی بات ذہن میں رکھیں کہ ایک شخص 20 رکعت تراویح کی شروع سے نیت کر لیتا ہے کہ میں 20 رکعت پڑھتا ہوں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر 2 رکعت میں، ہر 2 رکعت کے شروع میں وہ الگ الگ سے جو ہے ہر دفعہ الگ الگ نیت کرے۔ اور بس اوقات یہ ہوتا ہے، حافظوں کا معمول ہوتا ہے کہ تراویح کی ابتدائی جو رکعات ہیں، پہلے والی 6، 8، 10، 12 ان کو لمبا لمبا پڑھتے ہیں، مطلب کہ قرات بہت زیادہ کرتے ہیں، اور آخر والی جو 8، 10 ہیں، 6 ہیں، 4 ہیں، ان کو مختصر پڑھتے ہیں۔ تو بھئی یہ طریقہ جو ہے یہ دیکھنے بھی اگر مقتدی اس پر خوش ہیں تو پھر تو گنجائش ہے، لیکن اگر ابتدائی رکعتوں کو لمبا کرنے میں مقتدیوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا اسی طرح وہ شروع میں بیٹھے رہتے ہیں، جب رکوع کا وقت آتا ہے تو تب جو ہے رکوع میں جا کے شامل ہوتے ہیں، تو تب رکعتوں کو لمبا نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح پہلی رکعت کو لمبا کرنا اور دوسری رکعت کو مختصر کرنا، اس کا بھی یہی حکم ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مقتدیوں کی رعایت ضرور رکھی جائے۔ اگر مقتدیوں کی رعایت نہیں رکھی جائے گی تو یہ طریقہ انتہائی نامناسب ہے۔ بعض حافظ صاحب کیا کرتے ہیں کہ سجدے میں جا کر، رکوع میں جا کر آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں، تشہد میں بیٹھے بیٹھے اگلی رکعت کی آیات یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ بھئی یہ طریقہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں قرآن کریم پڑھنے سے منع فرمایا ہے، لیکن اگر کسی نے پڑھ لی ہیں کچھ آیات، نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن یہ عمل درست نہیں ہے۔ اور اگر رکوع میں یا سجدے میں تسبیحات کوئی نہیں پڑھی، رکوع سجدے کی تسبیحات چھوڑ دی ہیں اور اگلی رکعت کی آیات سوچتا رہا ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، اس طرح بالکل کرنا درست نہیں ہے۔ اور اگر تشہد کی حالت میں قرآن پڑھتا رہا تو اس سے سجدہ سہو کرنا لازم ہوگا۔ اور اسی طرح اگر ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا تو بھئی اس ایک رکعت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اور جو تلاوت کی تھی اس ایک رکعت میں وہ تلاوت بھی دوبارہ کرنا پڑے گی۔ اور اگر کوئی حافظ صاحب پہلی رکعت سے اٹھ کر کھڑے ہونا تھا لیکن بیٹھ گیا اور اتنا بیٹھا رہا کہ جتنی مقدار میں جتنے وقت میں 3 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جا سکتا ہے، اگر اتنا بیٹھا یا اس سے زیادہ بیٹھا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر اس سے کم ہے، بس 1 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھا ہے اور پھر فوراً کھڑا ہو گیا تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ بسا اوقات حافظ صاحبان بھول کر 3 رکعتیں پڑھا دیتے ہیں، تو اس میں بھائی بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں گے کہ دوسری رکعت میں اس نے قاعدہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، دوسری رکعت کے بعد بیٹھا تھا یا نہیں بیٹھا تھا۔ اگر تو دوسری رکعت کا قاعدہ نہیں کیا، 3 رکعتیں پڑھائی ہیں اور سلام پھیرے، یہ 3 رکعتیں
فاسد ہیں، کچھ بھی اس کا نہیں ہوا۔ اب آخر میں سجدہ سہو کرے تب بھی اس کی یہ نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ تینوں جو ہیں وہ کسی کھاتے کی نہیں ہیں، ان کا اعادہ ہوگا، اور جو قرآن پڑھا ہے وہ بھی دوبارہ اگلی رکعت کے اندر پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر دوسری رکعت کا قاعدہ کر لیا تھا پھر کھڑا ہو گیا تھا، تیسری رکعت پڑھ کر پھر سلام پھیرا، تو اب سجدہ سہو کر لیا جائے گا۔ اس صورت میں یہ ہے کہ جو سجدہ پہلی 2 رکعتیں ہیں وہ تو ہو گئیں، لیکن تیسری رکعت جو ہے وہ نہیں ہوئی، اس کے اندر جو کچھ پڑھا ہے وہ دوبارہ اگلی رکعت کے اندر دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ اور اسی طرح 2 رکعت پڑھ کر تیسری کے لیے کھڑا ہو گیا مکمل، یا کھڑا ہونے کے قریب ہو گیا، یعنی گھٹنے اس کے زمین سے اٹھ چکے تھے، پھر یاد آیا اور فوراً بیٹھ گیا، تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اور اگر کسی حافظ صاحب میں تراویح میں 4 رکعتیں پڑھا دی، تو بھائی اس میں تفصیل یہ ہے کہ دوسری رکعت میں اس نے قاعدہ کیا یا نہیں، یہ دیکھیں گے۔ اگر تو قاعدہ کر لیا تھا تو پھر اس کی 4 رکعتیں صحیح ہیں، 4 اس کی تراویح شمار ہوں گی، یعنی بعد میں تلاوت دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر دوسری رکعت کے بعد یہ بیٹھا نہیں ہے، قاعدہ نہیں کیا تھا، تو اس صورت میں یہ ہے کہ پہلے والی جو 2 رکعتیں ہیں وہ اس کی ختم فاسد ہو گئی ہیں، لیکن آخری 2 رکعتیں وہ اس کی صحیح ہیں، لہٰذا پہلی 2 رکعت کے اندر جتنا اس نے قرآن پڑھا تھا اس کا اعادہ کرنا پڑے گا، وہ دوبارہ اگلی 2 رکعت کے اندر پڑھنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ سجدے میں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا زمین پر لگنا ضروری ہے، پاؤں کے پنجے کا زمین پر لگانا ضروری ہے۔ اگر سجدے میں 1 منٹ 1 لمحے کے لیے بھی پاؤں زمین پر نہیں لگایا، پورے سجدے میں اس کا پاؤں اٹھا رہا، ہوا میں معلق رہا، تو یہ سجدہ نہیں ہوگا۔ سجدہ فرض ہے اور اس کا سجدہ ہوا نہیں ہے، جب سجدہ نہیں ہوا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے سجدے میں اپنی انگلیوں کو، پاؤں کی انگلیوں کو زمین پر ٹیکے رکھے اور اچھی طرح جما کے رکھے، بلکہ انگلیوں کو موڑ کر رکھے، قبلے کی طرف انگلیاں مڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور اگر حافظ صاحب نے نماز کی حالت میں جان بوجھ کر گھڑی کی طرف دیکھا، جان بوجھ کر ٹائم دیکھ رہا ہے، تو یہ مکروہ ہے، اس سے نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اگر ویسے ہی ارادہ نہیں تھا، بلا ارادہ گھڑی پر نظر پڑ گئی ہے اور وقت بھی اس کو معلوم ہو گیا، سمجھ چکا ہے کہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے، تو پھر کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اسی وجہ سے تو کہتے ہیں نا کہ سجدے والی جگہ پر نگاہ رکھیں، اور تاکہ ذہن ادھر ادھر منتشر نہ ہو۔ اور اگر کوئی چیز لکھی ہوئی سامنے ہو، حافظ صاحب نے پڑھ لی، تو دیکھیں نماز کے دوران لکھی ہوئی چیز زبان سے جان بوجھ کر پڑھ لیا، اس نے تلفظ کر لیا ہے، نماز کی حالت میں جان بوجھ کر اس نے پڑھ لیا جو کچھ سامنے لکھا ہوا تھا، تلفظ کیا ہے باقاعدہ، نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ نماز کے دوران لکھی ہوئی چیز قصداً دیکھی ہے، جان بوجھ کے دیکھی ہے اور سمجھ بھی لی ہے، لیکن زبان سے نہیں پڑھا، تو نماز فاسد نہیں ہوگی، ٹوٹے گی تو نہیں، لیکن اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر بغیر ارادے کے کسی لکھی ہوئی چیز پر نگاہ پڑ گئی، سمجھ بھی آ گئی، لیکن نہ اس کو پڑھا ہے زبان سے، نہ اس کو سوچا ہے، تو یہ گناہ نہیں ہے اور نہ اس سے نماز ٹوٹے گی۔ قرآن سنانے والے حافظ صاحب اور سننے والے حافظ صاحبان کی حالت بڑی عجیب ہوتی ہے۔ تو بھائی دیکھیں، اگر سامع سننے والا یا کوئی اور پیچھے سے نمازی لقمہ دے تو امام کو چاہیے کہ لقمہ قبول کر لے، اسے اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے، تو کون ہوتا ہے، میرا سامع فلاں ہے اور فلاں کیوں بتا رہا ہے، اس پر غصے کا اظہار نہ کرے۔ ہاں اگر 100% یقین ہو کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں اور یہ سامنے خواہ مخواہ مجھے غلطی بتا رہا ہے، بلکہ غلطی ہے نہیں اور یہ خواہ مخواہ پیچھے سے بول رہا ہے، اگر 100% یقین ہو پڑھانے والے کو، تو وہ پیچھے سے کسی کا لقمہ قبول نہ کرے۔ اور سامنے کو بھی عقل سے کام لینا چاہیے کہ وہ مسلسل اصرار کر کے بار بار پیچھے سے پڑھائے، بار بار جو ہے وہ آگے پیچھے سے پڑھاتا رہے۔ لڑائی والی صورت جو ہے یہ اس کو بالکل بھی نہیں بنانی چاہیے۔ اور جب قرآن پاک آخر میں ختم ہو، ختم قرآن کا موقع یہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے۔ اس موقع پر خوب جو ہے اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر
دعائیں کرنا مستحب ہے۔ ختم قرآن کے موقع پر لوگوں کا اکٹھے ہو کر دعا کرنا، اجتماعی دعا کرنا صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور صحابہ کے بعد اکابرین، ان سے مشائخ، ان کا بھی معمول رہا ہے۔ اس لیے ختم قرآن کے موقع پر خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اور بلکہ ہر مسلمان بہن بھائی اور ہر ایماندار شخص کے لیے، اور زندہ ہوں یا وفات پانے والے ہوں، سب کے لیے خوب دعائیں کرنی چاہیے۔